کی جا رہی ہے. تو فوج نے یہ میسج دیا ہے آج پاکستان کی عدلیہ کو کہ اگر ہم نے اپنے گھر کے اندر اتنا سخت احتساب کیا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ ہم باقی سب کو معاف کر دیں گے, اور اگر آپ کوئی ایڈونچر کریں گے تو اس کے اپنے نقصانات اور اپنے ہوں گے. لوگ تو اس کو اس تناظر میں بھی لے رہے ہیں کہ یہ اگر فوج نے اپنے اندر سے عمران دار نہیں چھوڑے تو وہ عمران دار جج کیسے چھوڑیں گے. ان کا بھی احتساب کا وقت آ گیا ہے. اگر عمران دار جرنیل نہیں رہ سکتے اس ملک فوج کے اندر تو عمران دار جج کیسے رہ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ عمر عطا بندیال صاحب کو وارننگ تھی, اور یہ وارننگ پریس کانفرنس تھی ان کے لیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں عدالت میں, فوج اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے. ایک تو میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے آج بہت واضح طور پر بندیال صاحب کو پیغام دیا ہے. اب کل صبح بندیال صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا آ کر فوجی عدالتوں کو یکسر ختم کر دینا اور 9 مئی کے ملزمان کو بالکل کہنا کہ جی ان کے فوجی سے ٹرائل نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ فوج کے ساتھ براہ راست مزاحمت اور لڑائی کی طرف آ رہے ہوں گے. پہلے ہی آج بندیال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے بڑا گریز کیا ہے, 14 مئی کو جو پنجاب کے انتخابات نہیں ہوئے اس کے اوپر کسی پہ توہین عدالت نہیں لگائی ہے, اور ہم مزاحمت سے خود کو جو ہے پرہیز کر رہے ہیں. تو اگر بندیال صاحب آپ مزاحمت سے پرہیز کر رہے ہیں تو پھر یہ ملٹری کورٹ والا جو آپ پٹیشن سن رہے ہیں اس میں کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کے لیے فوج نے ریڈ لائن لگا دی ہے کہ بندیال صاحب اگر آپ نے کوئی اس ریڈ لائن سے آگے قدم رکھا تو پھر وہ فوج کی ریڈ لائن ہے. ملٹری کو ویسے بھی آج بینچ مزید ٹوٹ گیا ہے. دیکھیں منصور علی شاہ صاحب غلط کر رہے تھے, بینچ ٹوٹا نہیں ہے. دیکھیں منصور علی شاہ صاحب جو ایک پٹیشنر ہیں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ, جن کی بھانجیوں کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 9 مئی میں انوالو ہیں, ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, اور جواد خواجہ صاحب نے اپنی ان بھانجیوں کو بچانے کے لیے یہ پٹیشن کی ہے, اور جواد خواجہ اور منصور علی شاہ قریبی عزیز ہیں. دیکھیں انصاف کا بنیادی اصول ہے کہ آپ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں دوستوں کے مقدمے نہیں سنتے. منصور علی شاہ صاحب اپنے رشتہ دار کا مقدمہ جس دن پہلے دن سماعت ہوئی تھی منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے فیملی کے ممبر نے یہ درخواست دی ہے اور اگر آپ کسی کو اعتراض ہے تو میں بینچ کا حصہ نہیں بنتا. اگر کوئی اعتراض نہ بھی کرے تب بھی منصور علی شاہ کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے تھا. دیکھیں یہ بات اعتراض کی تو ہے ہی نہیں, یہ ایک اصول کی بات ہے کہ انصاف کا اور پاکستان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جوڈیشری کا کہ آپ نے اپنے بچوں کا, رشتہ داروں کا, عزیزوں کا, دوستوں کا کیس نہیں سننا. آپ انصاف نہیں کر سکتے جہاں آپ کی رشتہ داری اور دوستی آ گئی. جب افتخار چودھری نے ارسلان افتخار کا کیس سنا تھا تو تب نے سب نے اس پر بھی جو ہے وہ اعتراض اٹھایا تھا. اسی طرح آج منصور علی شاہ صاحب کی یہ دلیل نہایت ہی بوگس دلیل ہے کہ اگر کوئی اعتراض نہ کرے تو میں اپنے رشتہ دار کا کیس سن سکتا ہوں. بھائی آپ پر کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے آپ رشتہ دار کا کیس نہیں سن سکتے, یہ انصاف کا اصول ہے. آپ اصول کو کسی اعتراض پر حاوی تو نہیں کر سکتے. کل کو ایک جج صاحب کہیں گے کسی نے اعتراض نہیں کیا میں نے اپنے بیٹے کا کیس سن لیا, کوئی کہے گا کسی نے اعتراض نہیں کیا میں نے پھوپھی کا کیس سن لیا. پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ ججز اپنے رشتہ داروں کے کیس سن سکتے ہیں تب تک جب تک اعتراض نہ کیا جائے. بھائی اعتراض کیا جائے یا نہ کیا جائے آپ نے نہیں سننا, یہ اصول ہے انصاف کا. آپ اصول توڑ کر منصور علی شاہ صاحب اپنے رشتہ دار کا کیس سنی جا رہے تھے, کیوں؟ بے عزت ہو کے نکلے نا, آپ کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو جس دن چیف جسٹس صاحب نے اس بینچ میں ڈالا تھا آپ کو چیف جسٹس صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا, یہ جو پٹیشنر ہے یہ میرا رشتہ دار ہے. اب بینچ کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے کہ وہ یا تو وڈرا کر دے اس کیس کو, یہاں سے ہی ختم کر دے, یا پھر وہ جو ہے فیصلہ سنا دے. کیا کریں گے؟ پہلے دن آپ کے ساتھ کہا تھا کہ یہ 14 مئی کے انتخابات والا حال ہے پنجاب والا, فیصلہ دیں گے تو مرتے ہیں, نہیں دیں گے تو مرتے ہیں. ایسی پٹیشنوں کو سنا نہیں جانا چاہیے. اور یہ جو چیف جسٹس صاحب کو ایڈونچر کرنے کا شوق ہے کہ پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ پنجاب میں انتخابات کرا لیں گے اور عمران خان کو پنجاب کی تخت واپس دے دیں گے اور پاکستان کا جو انتخابی سارا سسٹم ہے اس کو توڑ سکتے ہیں. تو انہیں بتایا گیا کہ بھائی آپ چیف جسٹس ضرور ہیں لیکن آپ کو, میرا مطلب ہے پاکستان میں, میرا مطلب ہے بادشاہ تو نہیں بن گئے نا چیف جسٹس کہ آپ جو فیصلہ دیں گے وہ عمل ہوتا جائے گا.
گا. آپ سیاست کریں گے تو سیاسی فیصلوں کو سیاسی طور پہ دیکھا جائے گا. اسی طرح یہ ملٹری کورٹس والا, یہ چیف جسٹس صاحب سیاست کر رہے ہیں, ایک سیاسی جماعت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے تب کر رہے تھے. وہ سیاسی فیصلے کا بھی انجام سیاسی ہوا, اس سیاسی فیصلے کا بھی انجام سیاسی ہوگا, کیونکہ یہ ملٹری کورٹ والا کیس وہ کوئی انصاف کے اصولوں کے تحت نہیں سن رہے ہیں. انصاف کے اصولوں کے تحت سننا ہے تو 2020 سے ان کے پاس ملٹری کورٹس کے خلاف درخواستیں پڑی ہیں, لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. انہوں نے حکم امتناعی دے کر ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے سزائیں ختم کی تھیں, سپریم کورٹ نے سزائیں پہ نہ بحال کی ہیں نہ کچھ ہے, ایک سٹے دے کے لوگوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اگر آپ ملٹری کورٹس پر اتنے ہی سنجیدہ ہوتے, ہیومن رائٹس پہ اتنے سنجیدہ ہوتے, تو آپ وہ درخواستیں لگا کر ان ملزموں کی رہائی کی بات کرتے. لیکن آپ نے تو 3 سال سے ان ملزموں کا پتہ نہیں کیا, اور آج بھی ان درخواستوں کے ساتھ کوئی دریج کھٹک اور ان کی درخواستیں نہیں لگائی ہیں ساتھ جو جیلوں میں ہیں. آپ تو اس وقت صرف عمران خان کو جیل جانے سے بچانے کے لیے سن رہے ہیں, آپ کو باقی ملٹری کورٹ کے ملزمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مقدمات کے سیاسی فیصلوں کے سیاسی نتائج اور ان کا انجام بھی سیاسی ہوگا. بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بندیال صاحب پہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں. اگر وہ حدود میں نہیں رہیں گے تو ان کے ساتھ بھی پھر وہ ریڈ لائن کراس کریں گے, اور وہی اصول ہوگا جو عمران خان کے ساتھ کیا ہے انہوں نے 9 مئی کے بعد, اور جو عمران خان کے سہولت کار بنیں گے ان کے ساتھ بھی. اگر انہوں نے فوج کے اندر سہولت کار نہیں چھوڑے تو آپ کا خیال ہے عدلیہ میں عمران خان کے سہولت کاروں کو چھوڑ دیں گے, وہ معاف کر دیں گے؟ اچھا مزمل صاحب, ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو کل سے ہو رہی ہے, پہلے جو بیٹھک جو تھی ہمارے بڑے سیاستدانوں کی وہ لندن میں لگتی تھی, اب نواز شریف جو ہے وہ دبئی میں آئے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے بڑے سیاسی رہنما جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی چلے گئے ہیں, آصف علی زرداری بھی چلے گئے ہیں. تو آپ کے پاس اندر کی کیا اپڈیٹ ہے؟ یہ جو دبئی میں ایک بڑی بیٹھک لگ رہی ہے, اس میں کیا اہم فیصلے ہوں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی نے مس بیہیو کیا جب بلاول بھٹو زرداری نے ایک جلسے میں کہا کہ ہم بجٹ پر ووٹ نہیں دیں گے, اور پھر چیئرمین پی سی بی کے معاملے پر بھی انہوں نے مسلم لیگ نون کو بلیک میل کیا. لیکن اس کے بعد جب ان کی باتیں مانی گئیں تو پھر بلاول صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کر کے حالات کو ٹھنڈا کرنے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن نواز شریف اس ساری صورتحال سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے, اور اب جب کہ ملک میں الیکشن کا بگل بجنے والا ہے تو بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں, نگران حکومت طے ہونی ہے, الیکشن کی ڈیٹ طے ہونی ہے, اور پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں. اگر مسلم لیگ نون ان سب پر پیپلز پارٹی سے مشاورت نہ کرے تو پیپل پارٹی کو کافی نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی آصف زرداری اور بلاول مل رہے ہیں ان کو, اور وہ جو انہوں نے پچھلے دنوں جلسوں میں باتیں کی ہیں اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آگے کا روڈ میپ کو مل کے. لیکن دونوں جماعتوں نے اکٹھے الیکشن نہیں لڑنا ہے, انہوں نے الگ الگ الیکشن لڑنا ہے. نواز شریف کو آصف زرداری کے ساتھ الیکشن لڑنا سوٹ ہی نہیں کرتا. وہ نہ آصف زرداری کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, نہ کوئی انتخابی اتحاد بنائیں گے. وہ اپنا الیکشن لڑیں گے, وہ اپنا الیکشن لڑیں گے. بات چیت صرف نگران حکومت, الیکشن کی ڈیٹ اور اس سب کے اوپر ہوگی.